سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں وہ عظیم شخصیت گزری ہیں جنہیں ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی ایک اعلیٰ اور با اثر شاخ بنو امیہ سے تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد گزرے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ان چیدہ لوگوں میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باوقار، ایک پر اثر اور ایک سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی دوست عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دعوت توحید رکھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تأمل اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھا اور مشرف باسلام ہوئے۔ اس زمانے میں دین اسلام قبول کرنا کوئی آسان معاملہ نہ تھا۔ قریش مکہ ان نو مسلموں کو بہت زیادہ ستایا کیا کرتے تھے اور ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ آپ نے قید و بند کی صعوبتوں کو بھی جھیلا اور ظلم و ستم بھی برداشت کیا، لیکن دین اسلام کو اپنے سینے سے الگ نہ ہونے دیا اور بڑی استقامت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ ان تمام مظالم کو سہا۔ بالآخر آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے مجبور ہو کر انہیں چھوڑ دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم اور یہ امتیازی اور ایک منفرد سعادت بھی حاصل ہوئی کہ ان کے نکاح میں ایک نبی کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئیں۔ یہ امتیازی اعزاز، یہ منفرد اعزاز صرف اور صرف پوری عالم انسانیت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ پوری امت مسلمہ بلکہ پوری عالم انسانیت میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی دو بیٹیاں آئیں۔ مکہ کے مظالم جب بڑھتے چلے گئے اور آئے دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے میں کفار مکہ نے انتہا کر دی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہ دین اسلام کی پہلی ہجرت تھی اور زمانہ اسلام میں یہ پہلی ہجرت ہوئی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرمائی، اور آپ اس قافلے کے امیر بھی بنے۔ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اس قافلے کی خبر پہنچی تو نجاشی بادشاہ کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پر اثر شخصیت، ان کی متانت، ان کی سنجیدگی اور ان کے وقار کا چرچا پہلے سے پہنچ چکا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال حبشہ میں گزارے۔ 4 سال کے بعد جب دوبارہ مکہ مکرمہ آئے کہ شاید کہ بھی حالات بدل گئے ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں پر پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غزوہ بدر کا اعلان ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس غزوے میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی شدید علیل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کی تیمارداری کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رکنا پڑا۔ مسلمان جب غزوہ بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے تو سب سے پہلی خبر جو مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ ان کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کی خبر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو اور ایثار کو مد نظر رکھتے ہوئے بدر کے شرکاء کے برابر انہیں حصہ عطا فرمایا اور انہیں شرکائے بدر میں شامل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرما دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کا نمائندہ بن کر مکہ مکرمہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو خبر ملی اور افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص اور ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت رضوان فرمائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدم موجودگی اور ان کی غیر موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تصور کر کے انہیں بھی بیعت رضوان میں شامل فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت اور عطایا میں بھی بے مثل و مثال تھے، اسی وجہ سے انہیں غنی کا لقب بھی ملا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے بڑا کارنامہ جو سر انجام دیا سخاوت کے اعتبار سے، عطایا کے اعتبار سے، وہ بیر رعوما کا خریدنا اور بیر رعوما کا مسلمانوں کے لیے وقف کرنا۔ بیر رعوما یہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا جو مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت بے مثل و مثال تھی۔ مسجد نبوی کی توسیع کا جب مرحلہ آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر وقف فرما دی، اور مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر میں سب سے زیادہ سرمایہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خرچ ہوا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا اور آپ نے انہیں جنتی قرار دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور اسی طرح کئی ہزار درہم اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں وقف فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سخاوت سے اور اس ایثار سے اتنا متاثر ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لسان نبوت سے اس بات کی بشارت دی کہ عثمان غنی آئندہ تیرا کوئی بھی عمل تجھے خیر و بھلائی سے اور جنت کی نعمت سے محروم نہیں کر سکتا، اور تیرا کوئی عمل تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اتفاق کے ساتھ پوری جماعت صحابہ کے مابین باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ متفقہ طور پر آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد، خلیفہ ثالث بننے کے بعد، خلیفہ سوم بننے کے بعد جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں سب سے پہلے جو اعلان آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں اپنی خلافت کے تمام امور قرآن و سنت کے مطابق سر انجام دوں گا، اور آپ نے اپنی عوام کو یہ پیغام اور یہ میسج دیا کہ اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی چاندنی، یہ چند دن کی چاندنی ہے، یہ دنیا کی خوشیاں، یہ دنیا کی راحتیں، یہ مال و دولت، یہ کار کوٹھی اور بنگلے، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اپنی آخرت کو مد نظر رکھو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تجارت، صنعت، تعلیم اور اسی طرح دیگر کئی کارنامے سر انجام دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے
عظیم کارناموں میں سے سب سے بڑا اور عظیم کارنامہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک مصحف میں جمع کرنا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں اور کاوشوں سے اسی معیار پر قرآن مجید فرقان حمید ایک مصحف میں جمع کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر 82 سال کی عمر میں 18 ذی الحج 35 ہجری کو اس دار فنا سے رخصت ہوئے۔ باغیوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک طرف جامع قرآن تھے، وہاں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سے بھی بڑا شغف تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی باغیوں نے حملہ کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جام شہادت نوش کرنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرات سے قرآنی اوراق بھی رنگین ہوئے، اور آپ کے خون کے قطرات قرآنی آیات پر پڑی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک کے دن 82 سال کی عمر میں 18 ذی الحج کو بعد از نماز عصر اس دار فنا سے رخصت ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات اور عوامی خدمت اور عوامی فلاح و بہبود پوری امت مسلمہ کے لیے ایک روشن پہلو اور ایک روشن باب ہے۔ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مشعل راہ بنا کر، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور اس